محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مل کر باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہے روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. مل کر پڑھیے یہ سب کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
العزت کا اللہ تعالیٰ احسان و کرم خالق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی برکت سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل ایمان اہل اسلام کے اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت رحمت عطا فرمائے۔ آج 16 شوال المکرم ہے اور گزشتہ دن یعنی کل جمعرات گزری ہے، چاند کی 15 تاریخ 15 شوال المکرم حضور نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا اور سرکار کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال تھا۔ 15 شوال مکرم کو جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت حاصل کی تھی، اور آج جمعے کا دن ہے، چاند کی 16 تاریخ ہے، اور 16 شوال المکرم کو فتح قادیانیت، فتح مرزائیت، مجدد عصر امام انقلاب حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ آج انشاءاللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی بڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام چچاؤں کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چچا سے محبت ہے اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کو بڑی دلی محبت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو والد صاحب سمیت یعنی والد صاحب کو ہٹا کر 11 چچا اللہ نے عطا فرمائے، اور حضور کے والد صاحب کو لگا کر ٹوٹل 12 بنتے ہیں۔ عبد المطلب کی اولاد، سرکار کے دادا کی جو اولاد ہے وہ 12 ہیں، والد صاحب کو لگا کر 11 چچا ہیں، لیکن ان میں سے چند چچا جو حضرت عباس ہے، حضرت حارث ہے، حضرت حمزہ ہے، اس طرح چند جو چچا ہیں وہ ایمان لائے، باقی جو ابو لہب وغیرہ جو ہے وہ کفر کی حالت پہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن تمام چچاؤں کے اندر زیادہ تر جھکاؤ، زیادہ تر محبت، رواداری، الفت، مودت میرے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کی محبت کا حصہ عطا فرمائے۔ آج بھی اہل مدینہ منورہ سے محبت کرنے والے علماء صوفیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو مدینہ منورہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے وہ ڈائریکٹ مدینہ نہیں جائے بلکہ پہلے سرکار کے چچا کی بارگاہ میں حاضری دے، امیر حمزہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کا سلام، جس کی حاضری امیر حمزہ نے قبول فرما لی، سمجھ لو اس کی حاضری مصطفیٰ نے بھی قبول فرما لی ہے۔ یہ علماء کا قول ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چونکہ آقا کو کہ دلی محبت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس لیے اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ جب مدینہ منورہ مکہ سے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے، پہلے احد پہ جاتے ہیں، شہدائے احد کو سلام کرتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہاں حاضری لگوا کر پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہاں علماء فرماتے کہ جب وہاں سے حاضری دے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہو کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا کا صدقہ مہربانی فرمائی، یہ چیز چاہیے، تو علماء فرماتے کسی اور کے نام سے ملے نہ ملے،
لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چچا کا نام لیا جائے تو سرکار پھر خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اگر وہاں مدینہ منورہ میں حضور سے مانگا جائے تو علماء فرماتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نام کا بھرم رکھتے ہیں، لاج رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی والا ذات کا آج ہم انشاءاللہ موضوع سنیں گے، کس طرح دلیر تھے، کس طرح بہادر تھے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی، کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آقا کریم کے دین کو اونچا کیا۔ ایسے ہی تو اسے جو ہے خدا اور رسول کے شعر کا لفظ تو نہیں ملا نا، کچھ کیا ہے اس کے باوجود، اس کے بعد، اور یہ اللہ کا شعر، رسول کا شعر، اس کو یہ لقب میرے نبی نے نہیں دیا بلکہ یہ لقب میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابا سے بلند درود پاک پڑھیے تو پھر گفتگو امیر حمزہ کے حوالے شروع کرتے ہیں۔ پڑھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے اللہ کی طرف۔ اے نفس، توجہ کرے گفتگو شروع، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا پیچھے اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں؟ راضیۃ مردیہ، اے روح اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں لوٹ جا کہ تو اللہ سے راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مردیہ، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ علماء کرام فرماتے کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کے حق میں نازل فرمائی ہے۔ شعر کا موضوع ہے تو آواز بھی شعر والی ہونی چاہیے۔ امیر حمزہ جو شعر ہے، شعر کی بات ہوگی تو گرج، کیونکہ شعر جو ہوتا ہے وہ گرجتا ہے، شعر گرجتا ہے، جنگل میں آواز گرجتی ہے، گونجتی ہے، تو جب شعروں کا بات ہو، شعروں کا موضوع تو آواز بھی شعر والی آنی چاہیے۔ توجہ سے سماعت کیجیے، یہ مصطفیٰ کریم کے جو شعر ہیں، یہ سرکار کے دین پر جان قربان کرنے والے، یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اس سرکار کی آنے والی پچھلی امت کو بہادری سکھاتے ہیں، یہ دلیری سکھاتے ہیں، بزدلی سے بچاتے ہیں، بہادر بناتے ہیں۔ اور بندہ بہادر جبھی بنتا ہے جب غیروں کے نہ کھائے، صرف مصطفیٰ کا کھائے۔ بہادر جبھی بنتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جبھی بات کر سکتا ہے، کفر کے سامنے جبھی ڈٹ سکتا ہے جب کسی کا نہیں کھاتا ہو، اور جب کسی کا کھاتا ہو تو پھر اس کے سامنے بات نہیں کیا جا سکتا۔ کتا جب تک دہلیز پر بیٹھا ہے، مالک کھلاتا رہے گا، جو بھی آئے گا اس کو کتا کاٹے گا، لیکن مالک کو یا مالک کے گھر والوں کو نہیں کاٹے گا، کیونکہ اسے بھی پتہ یہ مجھے کھلاتے ہیں، جو کھلاتا اس کو کاٹا، جو کھلاتا اس پر بھوکا۔ بات مثال سمجھانے کی ہے کہ جو جس کا کھاتا وہ اس سے ڈرتا ہے۔ سنی کل بھی مصطفیٰ کا کھاتا تھا، سنی آج بھی مصطفیٰ کا کھاتا ہے۔ نہ ہم نہ کل کسی غیر کے بھرم سے ڈرتے تھے، نہ آج کسی کے ڈر سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم نے کلمہ رب کا پڑھا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تو ڈرتے بھی اپنے رب سے ہیں، ڈرتے بھی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اسی موقع کو زندہ رکھے۔ آئیے جی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، میرے آقا کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایک ماں کا دو نے دودھ پیا ہو۔ ابو لہب کی جو لونڈی تھی حضرت سویبہ، جب سرکار پیدا ہوئے تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا اس کو، ولادت کی خوشی میں۔ یاد ہے نا آپ کو، بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ جا تو آزاد ہے، آج میرے بھتیجے محمد کی ولادت ہوئی۔ اور ہر پیر کے دن ابو لہب کو قبر میں اسے جہنم میں دیکھا جاتا ہے۔ گھر والوں نے ابو لہب کو دیکھا کہ جی بتائیے ہمارے سے جدا ہونے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ تم سے بچھڑ کر مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور ہے جب پیر کا دن آتا ہے نا تو اس وقت میرا عذاب بھی کم کر دیا جاتا ہے، مجھے انگلی سے ٹھنڈا پانی بھی پلایا جاتا ہے۔
عذاب بھی کم ہوتا ہے انگلی سے ٹھنڈا پانی کا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پیر کے دن اسی انگلی سے مصطفیٰ کی ولادت پر میں نے اپنی غلام کو آزاد کیا تھا۔ میں نے کہا جب کافر مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی بنائے، اللہ جہنم میں جانے کے بعد بھی اس کے عذاب کو ہلکا کر دے، کافر خوشی بنائے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ ایمان والے، تو اپنے آقا کی ولادت کی خوشی بنائے تو تیرا رب تجھے خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ آج تک لوگ فتوے مانگتے ہیں کہ جی میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد کہاں لکھا ہوا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ پیدا ہوئے تو آپ کی سالگرہ ہوتی ہے نا، یا نہیں ہوتی؟ جب میری تمہاری سالگرہ جائز ہے تو اللہ کے محبوب کی سالگرہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب کی برتھ ڈے نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب کی ولادت کی خوشی نہیں؟ بہرحال وہ موضوع الگ چلا جائے گا، میں بات یہ کرنے لگا ہوں حضرت امیر حمزہ سرکار کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایک ماں کا دو نے دودھ پیا ہو۔ حضرت صہیبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے سرکار کی ولادت کی رات آزاد کیا تھا، اس کا سرکار نے بھی دودھ پیا ہے اور سرکار کے چچا امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے۔ حضرت صہیبہ، کیا؟ صہیبہ، اس کا دودھ سرکار نے بھی پیا، امیر حمزہ نے، تو یہ اس دودھ کے لحاظ سے دودھ شریک بھائی بھی بنتے ہیں، رضائی بھائی بھی، اور پھر رشتے کے حساب سے سرکار کے چچا بھی ہے۔ اگلی بات، ایک قول کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق سرکار سے 2 سال بڑے تھے، اور دوسری حدیث کے مطابق سرکار سے 4 سال بڑے تھے۔ کون؟ امیر حمزہ۔ عمر میں بڑے تھے، مرتبے میں نہیں۔ عمر میں بڑے تھے، مرتبے میں، مقام میں۔ اب آپ کو بتاؤں میں ایک باریک اس میں سرکار کے مراتب کے، سرکار کے مرتبے میں باریکیاں کتنی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سرکار کے والد صاحب کو لے لیا، سرکار پیدا ہوئے تو چند مہینوں بعد والدہ چلی گئی، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، سارے چلے گئے، چھوڑ دیا، کسی نے نہیں پرورش کی، خود ہی پلے بڑے ہوئے۔ کیوں؟ کبھی اس گہرائی میں گئے آپ؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اگر والدین زندہ ہوتے تو اولاد کو آکے کہ والدین کے سامنے جھکے، تعظیم کرے۔ مصطفیٰ کریم کے والدین رہتے تو سرکار کو جھکنا پڑتا، تعظیم کرنی پڑتی۔ رب نے پہلے ہی ماں باپ کو لے لیا، محبوب نہ ہوں گے نہ تعظیم کرنی پڑے گی، تاکہ دنیا کو دکھا دے مصطفیٰ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، دنیا مصطفیٰ کے سامنے جھکتی ہے۔ والدین بچپن میں چلے گئے، چچا چلے گئے، دادا چلے گئے، پر دادا، نانا، نانی، سب کو رب کائنات نے لے لیا، کسی کا سایہ مصطفیٰ پر نہیں تھا۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، اور بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو، اس سائے دار کو اللہ نے بے سایہ بنا دیا، مصطفیٰ پر کسی کا سایہ نہیں تھا۔ تو سرکار کے چچا بھی ہیں، سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عمر میں ایک حدیث کے مطابق 2 سال بڑے تھے، دوسری میں 4 سال بڑے۔ تیسری بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے تقریباً ایک قول کے مطابق دوسرے سال اور دوسرے قول کے مطابق 6 سال اسلام لا کے مشرف با اسلام ہوئے، اعلان نبوت کے، یا تو دوسرے سال یا پھر دوسرے حدیث کے مطابق 6 سال، اللہ بہتر جانتا حقیقت کیا ہے۔ بہرحال جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی، دونوں حدیثیں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 6 سال میں، بعض کہتے ہیں دوسرے سال میں اسلام لے کر آئے۔ لیکن غیرت ایمانی کیا ہوتی ہے؟ غیرت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حال کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ اتنے بہادر، اتنے دلیر تھے کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کھڑے ہیں، توجہ ہے نا، امیر حمزہ بھی موجود، امیر حمزہ بھی اسلام لا کے کلمہ قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ کو یہ خبر لگ گئی امیر حمزہ کو کہ ابو جہل میرے آقا کی بارگاہ میں بک بک کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ آپ گئے مکہ مکرمہ کے اندر، تلوار نکالی، نیزہ سر پہ کھینچ کے مارا، کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے کھوپڑی کھول دی، زخم آ گیا۔ ابو جہل چونکہ سردار تھا مکہ کا، اس نے ہنگامہ مچا دیا، لو جی امیر حمزہ نے مجھے مارا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا میں نے ابھی تو کلمہ قبول نہیں کیا، ابھی میں نے تیرا سر پھوڑا ہے، اب میں مکہ کے اندر تلوار اونچی کر کے یہ اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور اب اگر گستاخی کرنا دور کی بات ہے، زبان چلانا دور کی بات ہے، اب کسی نے ہلکی سی ٹیڑھی نظر بھی اٹھائی نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ امیر حمزہ کہتے ہیں اب اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا گستاخی کی نظر سے،
تو ابھی تو میں نے کھوپڑی پھوڑی ہے، پھر سارا جسم ہی پھوڑ دوں گا، پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ تھی بہادری، دلیری، اسلام لائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ رب کائنات کا شکر ہے حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ان دو کی وجہ سے اللہ نے میرے اسلام کو بڑی مضبوطی عطا فرمائی۔ ایک امیر حمزہ، دوسرا حضرت عمر، ان دو کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے اسلام کو بڑی تقویت عطا فرمائی۔ آؤ جی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہے؟ امیر حمزہ کے فضائل سے پہلے شہید کی فضیلت سنیں، پھر امیر حمزہ کی طرف آتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو شہید اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے، شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے، ایسے شہید کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ توجہ سماعت کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے رخصت ہو جاتا ہے، زخم کھاتا ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس دن بھی زخم سے خون نکل رہا ہوگا۔ جب میدان جنگ کے اندر تلوار لگی تھی، سر پہ، آنکھ پہ، جہاں بھی لگی تھی، کافر کی تلوار، خون نکلا تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ جب اس کو اٹھائے گا قبر سے، اس وقت بھی اس کی زخم سے ایسے ہی خون نکل رہا ہوگا۔ اور فرمایا میرے نبی نے کہ شہید کو جب اللہ قبر سے اٹھائے گا، اس کے خون سے مشک اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، مشک کی، عنبر کی، کستوری کی، اس سے خون سے جو خوشبو آ رہی ہوگی۔ ابھی انتقال ہوا شہید کا، قیامت نہ جانے کتنے سالوں کے بعد آئے گی، اس کو اٹھایا جائے گا، خون چل رہا ہے، خون ایسا چل رہا ہے جیسے ابھی اس کو دفنایا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی خون جاری ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، جبھی تو جاری ہے نا۔ اتنے سالوں کے بعد خون چل رہا ہے تو زندہ ہے، تبھی تو چل رہا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو بھائی جنگ عہد میں شہید ہوئے نا، صحابہ سے فرمایا تمہارے جو بھائی جنگ عہد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حوروں کو ان کی روحوں کو، یعنی جو جنگ عہد میں شہید ہوئے، ان کی روح نکال کر اللہ تعالیٰ نے جنت کے سبز پرندوں کی پیٹھ پر بٹھا دیا ہے۔ کن کی روح کو؟ شہیدوں کی روح کو جنت کی سبز پرندوں کی پیٹھوں پر، کمر کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ فرمایا اللہ میرے نبی نے کہ ان کی شہیدوں کی روح جنت کے پرندوں کی پشت پر بیٹھ کر پورے جنت میں جہاں چاہتی ہے پوری جنت کی سیر کرتی رہتی ہے، پوری جنت کا گشت کرتی رہتی ہے، تفریح کرتی رہتی ہے۔ اور آگے فرمایا میرے نبی نے اب سننا، جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں نا کہ جی نہیں جان بہت پیاری ہے، اخلاق سے بات کرو، جہاد کی بات نہ کرو، سنو اس کے بارے میں۔ میرے نبی فرماتے جو شہید جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو نعمت، انعام، عظمت، شفقت عطا فرمائے گا، جو کچھ اللہ اس کو نعمت دے گا، وہ شہید وہاں جا کے کہے گا کاش یہ جو انعام جنت میں اللہ نے ہمیں شہید ہونے کے بعد دیا، اگر یہ چیزیں ہمارے دنیا والے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو وہ جنتی کیا کہیں گے؟ حضور فرماتے وہ کہیں گے کہ کاش یہ ہماری نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی جنت میں، یہ اگر ان زندہ لوگوں کو دنیا میں دکھا دی جائے، حضور فرماتے وہ جنتی شہید تمنا کریں گے کاش وہ لوگ جو دیکھ لیں گے وہ بھی یہ کہیں گے ہم اپنے گھر تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اگر وہ نعمتیں دیکھ لیں کہ اللہ نے شہید ہونے کے بعد کیا کیا انعام عطا فرمایا ہے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنگ کے میدان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، شہادت کو اپنے گلے کا ہار بنائیں گے۔ باتیں بہت ساری ہے، آئیے سنیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب کائنات نے کیا عظمت و شان عطا فرمائی، توجہ سے سماعت کیجئے۔ حضرت فاطمہ بن خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا وہ نہیں جو میرے نبی کی بیٹی ہے، یہ کوئی اور فاطمہ خزاعیہ، وہ فرماتی ہے کہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گئی اور توجہ کرنا، میں نے وہاں جا کے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے رسول کے چچا تجھے سلام ہو۔ کہتی ہے کہ میں کھڑی رہی تو مجھے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ قبر والے سنتے ہیں، میں نے کہا تو سننے کو رو رہا، وہ تو جواب بھی دیتے ہیں۔ اونچی آواز سے وہ موضوع کس کا چل رہا ہے؟ شیر کا، تو شیر بن کے بولنا، بزدل بن کے کیوں بیٹھا ہوا ہے تو؟ ہاں شیر بن کے بیٹھا کرو، شیر بن کے بولا کرو، اسلام شیروں کا ہے، بزدلوں کا نہیں ہے۔ جب تک اسلام کے لیے شیر نہیں بنو گے بزدل حملہ کرتے رہیں گے۔ بول تو صحیح نا، بول تو صحیح، ہاں بول تو اونچی آواز سے۔
شعروں کا موضوع توجہ سماعت کیجئے. حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جا کے السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے رسول کے چچا تجھے سلام ہو. فاطمہ بنت خزائیہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا. امیر حمزہ کی قبر سے جواب آتا وعلیکم السلام. قبر سے جواب آیا میں نے خود نے سنا. ایک شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوئے اور جا کر کہ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے رسول کے چچا آپ کو سلام ہو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے 2 یا 3 آوازیں سنی. کون کون سی؟ پہلی آواز تو امیر حمزہ کی قبر سے آئی کہ وعلیکم السلام. دوسری آواز آئی کہ تجھے مبارک ہو، اللہ ان قریب تجھے ایک بیٹا بھی عطا فرمائے گا. میں جا کے سلام کر رہا ہوں، میرے اولاد ہے یا نہیں، بیٹا یا بیٹی، قبر والے کو کیا پتا. لیکن امیر حمزہ یہ بات کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، ہمیں خبر ہے کس کے یہاں بیٹا کس کے یہاں نہیں. جب کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو ذرا سوچ لینا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے وعلیکم السلام. امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. حضرت پھر فرمایا بیٹا اتنا ہوگا کہ میری طرح شیر ہوگا اور تو نام کچھ اور نہیں رکھنا، نام اس کا تو حمزہ رکھنا. بیٹا ہوگا نام کیا رکھنا؟ حمزہ، میرے نام پر. کہتے جب میں اپنے گھر پہ گیا تو کئی سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں نے اس کا نام حمزہ ہی رکھا ہے. قبر والے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور کسی کے یہاں بچے نہ ہو تو اس کو بچے بھی عطا فرما دیتے ہیں. بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ. آئیے جی اگلی بات. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب جنازہ رکھا اور کفن پہنایا، حضور فرماتے ہیں کفن کے لیے چادر کتنی تھی؟ کپڑا اتنا بڑا تھا کہ پاؤں کی طرف کھینچتا تو چہرہ کھل جاتا، چہرے پہ ڈھکتا تو پاؤں کھل جاتے تھے. یعنی پورا کفن ڈھکنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا جسم ڈھکنے کے لیے. پھر کیسے کفن دیا؟ حضور فرماتے کہ چادر سر پہ ڈال دی، چہرہ چھپا دیا، نیچے پاؤں جو کھلے ہوئے تھے وہاں پر گھاس رکھ کے پاؤں چھپا کر ان کو دفن کر دیا گیا ہے. یہ میرے نبی کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ کے اندر زیرہ پہن کے لڑ رہے ہیں، بڑے جان نثار بہادر لڑائی کر رہے ہیں. اچانک لڑتے لڑتے تیر لگا نا تو جس پہاڑ کے اوپر سرکار نے مسلمانوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اس کے پیچھے کفار کی فوج انداز میں کھڑی ہوئی تھی کہ یہ آگے پیچھے ہو تو حملہ کرے، پیچھے سے ہم بزدلانہ حملہ. اس پہاڑ پہ جا کے گرے. وہاں پر ویشی نامی شخص کھڑا ہوا تھا جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جس کو ویشی کہتے ہیں. وہ انتظار میں تھا امیر حمزہ. اس نے کہا جبیر بن مطعم نے کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا. جنگ احد کے اندر آ گیا، پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا. امیر حمزہ وہاں جا کے گرے نا، آپ کی جسم پہ جو لوہے کا لباس زیرہ تھا وہ کھل کے گرا. جیسے زیرہ کھلی اس نے تیر چلایا، نیزہ زور سے ایسے پھینک کے مارا نا، امیر حمزہ کی ناف پہ نیزہ لگا. ناف پہ اتنی زور سے لگا کہ آگے سے گھچا اور پیچھے سے نکل گیا. امیر حمزہ کتنی زور سے نیزہ مارا وحشی نے کہ ناف پہ لگا، پیچھے سے نکلا. آپ بے ہوش ہو کے گرے، تلوار لے کے اس کی طرف جانے لگے لیکن زخم کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے تھے. آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ امیر حمزہ کو غسل دیا جائے؟ فرمایا نہیں نہیں، اس کو تو غسل فرشتوں نے دے دیا ہے. یا رسول اللہ امیر حمزہ کو غسل نہیں دو گے؟ فرمایا اس کو غسل نہیں دینا، میرے چچا کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے. کفن پہنایا میرے مصطفیٰ نے. کفن میں نے آپ کو بتا دیا، امیر حمزہ کا کفن پورا کپڑا بھی نہیں تھا. آپ کو دفن کر دیا گیا جو آپ کی جگہ تھی. آج بھی جنگ احد کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود. بس میں اترنے لگا ہوں ممبر سے، توجہ کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر کھدائی کی گئی مدینہ منورہ کے اندر، سرنگ نکالی گئی. سرنگ نکالنے والے جو لوگ تھے، کھدائی کرنے والے، کھدائی کرتے 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 اتنی آگے نکل گئے کہ حضرت امیر حمزہ کی قبر کے پاس چلے گئے. توجہ ہے نا، قبر کے پھاوڑے مارتے مارتے کھدائی کرتے کرتے امیر حمزہ کی قبر کے پاس گئے. جب سرنگ کھودی گئی، فاوڑا مارتے مارتے حضرت امیر حمزہ کے پاؤں پر فاوڑا لگ گیا. وہ جو کھدائی کر رہے تھے نا، فاوڑا اس کے پاؤں پہ امیر حمزہ کے لگا تو خون کا فوارہ نکلا. اتنی زور سے فاوڑا مارا. اب ان کو تو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو کہ کیا مسئلہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ جی یہ حضرت امیر حمزہ کا قدم ہے، اس کو دوبارہ ڈھک دیا جائے. جو بھی معاملات تھے وہ کیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امیر معاویہ کے حضرت امیر حمزہ کو دفن کرنے کے 40 سال کے بعد جب قبر کھلی امیر حمزہ کی تو اسی طرح جسم بھی تر و تازہ تھا، کفن بھی تر و تازہ تھا، اور جہاں زخم لگے تھے وہاں سے خون بھی چل رہا ہے.
کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد خون بھی چل رہا ہے، بالکل تر و تازہ۔ اب میں جملہ آپ کی سبحان اللہ کی گونج میں دوں اور ممبر چھوڑنے لگا ہوں، لیکن شعر کی بات ہو، شعر والی آواز ہو۔ نہیں بات سنو، میں جملہ دینے لگا ہوں، بڑے عاشق رسول بیٹھے ہو اور مصطفیٰ کے چاہنے والے، جملہ ایسا ہے اگر تڑپ کے بھی بولو گے تو سبحان اللہ مجھے سکون نہیں ملے گا، بات اتنی تگڑی آنے والی ہے۔ میں نے کہا امیر حمزہ 40 سال دفن کرنے کے 40 سال کے بعد امیر حمزہ کی قبر کھولی گئی، امیر حمزہ کا جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، اور جہاں پھاوڑا لگا ہے وہاں سے خون بھی چل رہا ہے۔ اور امیر حمزہ کون ہے؟ کلمہ جس نے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اور 40 سال کے بعد جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے قبروں میں زندہ ہیں تو سوچو جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ مصطفیٰ قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ 40 سال کے بعد جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا وہ اپنی قبر میں امیر حمزہ زندہ ہے، بالکل تر و تازہ۔ ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی، ان کے پیشانی پر جنگ کے اندر کافر کی تلوار لگی، ایسے زور سے تلوار لگی نا، وہ اس پیشانی پہ زخم آ گیا، وہ شہید ہو گئے۔ کئی سالوں کے بعد، حدیث پاک میں آتا کئی سالوں کے بعد ان کی قبر کھولی گئی۔ جب قبر کھولی گئی تو ان کا ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا جیسے ان کو دفن کیا تھا۔ یہ دیکھو میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو نا، ایسے ہاتھ زخم پہ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں قبر کھلی، ہم نے ایسے ہاتھ ہٹایا نا، خون اسی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا، ہم نے نہیں رکھا۔ بندے کے جسم سے روح نکل جائے تو یہ حرکت کرتا ہے۔ قبر کے اندر انصاری صحابی ہے، کہتے ہم نے ہاتھ ہٹایا، ادھر سے خون کا فورا نکلا، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا، خود مخود ہاتھ دوبارہ یہیں آ کے رک گیا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم ہے۔ ہائے ہائے، اگر اجازت دو میرا من چاہ رہا شعر پڑھ دوں آپ کے لیے یار۔ نہیں شعر والی آواز، شعر والی، ہاتھ اٹھا کے شعر والی آواز ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا جو چاہتا ہے اس کا کفن مٹی سے میلا نہ ہو، جو چاہتا کفن نہ پھٹے، جو چاہتا کفن قبر کے اندر قیامت سلامت رہے، اپنے ہاتھ بلند کر کے پڑھیے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا۔ اور محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ آخری میں سب کی آواز آئے، محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہائے یہ میرے چچا، سرکار کے چچا امیر حمزہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ امیر حمزہ جیسی شہادت مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے، اسلام کی امیر حمزہ جیسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور سن لو، اتر رہا ہوں ممبر سے، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ اب مساجد کے اندر جمعے کے خطبے حکومت کی ہدایت پر ہوں گے۔ سنا ہے نا آپ نے، حکومت جو کہے گی وہ ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ ممبر حکومت کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ ہم کسی کے باپ کے تابع دار نہیں، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ہم نے کل بھی بیٹھ کر یہاں مصطفیٰ کا قرآن سنایا تھا، آج بھی بیٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن سنایا تھا۔ ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں، یہ رسول اللہ کا، رسول کے رب کا گھر ہے، ممبر رسول کا ہے، قرآن رسول کا ہے، حدیث رسول کی ہے۔ اللہ کے گھر میں بات وہی ہوگی جو اللہ کا فرمان ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ سب؟ ہاں بالکل، ہم کسی کے تابع دار نہیں۔ آپ ہمیں لکھ کر دو گے، ہم بالکل، اگر گورنمنٹ ہمیں تقریر لکھ کے دے گی وہ تقریر قرآن و حدیث والی ہوگی، ہم کریں گے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، قرآن و حدیث کے پیغام کو سر کے اوپر سجائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جوش ایمانی عطا فرمائے، غیرت اور جرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔